Hello everyone, I hope you all are doing very well. Lately बहुत सारे लोगों ने एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है। उनको कन्फ्यूजन है कि मेरा ब्यूटी क्लब क्या है, किस तरह से अपनी ब्यूटी को वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं अपनी रूटीन में करती हूँ जिसकी वजह से मेरी एनर्जी इतनी अच्छी है, मेरी लुक्स इतनी अच्छी हैं। तो आप में से जो भी लोग हैं जो कि इन चीज़ों का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप लोग चाहते हैं कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत इंक्रीज़ हो, आपका मैग्नेटिज्म इंक्रीज़ हो, आप जो बात करें लोग उस बात को सुने और उस पर अमल करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी क्लेंजिंग और एनर्जी की वो कुछ ख़ास चीज़ें जो मैं करती हूँ उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करें। वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प देंगी। साथ ही साथ साथ ही साथ अपनी ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए या ब्यूटी यू नो इंक्रीज़ के लिए या ब्यूटी अपनी प्रेजेंस को मोर पावरफुल बनाने के लिए अपने ऑरा पे काम करें। कुछ चीज़ें हैं, एक मेरी रूटीन है ब्यूटी की जो मैं फॉलो करती हूँ। अगर आप लोग भी उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे डेफिनेटली आप लोग चेंजेस देखेंगे। और इसके बारे में जो मज़ीद डिटेल्स हैं आई विल शेयर इट इन द अपकमिंग डेज। रिसेंटली एक क्लाइंट थी जिनका कहना था कि उनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हैं और वो क्लाइंट ख़ुद पाकिस्तान में है। और उन क्लाइंट का कहना था कि हस्बैंड जब से आउट ऑफ कंट्री हैं, यूके में उनके हस्बैंड होते हैं, दिन ब दिन उनका रिश्ता जो है ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। इवन पहले उनके हस्बैंड फिर भी उनके बच्चों की नीड्स को केटर करते थे, अब तो वो चीज़ भी नहीं है। उनका कहना था कि मुझे शक है कि कहीं मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनकी तरफ से कुछ किया गया है, क्योंकि वो बहुत एक्टिवली ये चीज़ें करती हैं, वो लोगों को राब्ते भी करती हैं, जाती भी हैं स्पेशली इन चीज़ों के लिए। लेकिन अगर मैं अपने हस्बैंड को बताऊं कि इस तरह का कुछ है तो मेरे हस्बैंड में उनकी बात मेरी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि उल्टा मुझे ही गलत कहेंगे। उनका कहना था कि मैंने ऐसा पास्ट में करके देखा है, लेकिन मेरे हस्बैंड उल्टा मेरे ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने मुझे सख्ती से कहा कि वो अपनी मदर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनेंगे। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है जब हम लोग के घरों में ही कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो आपकी बर्बादी का बायस बन रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आपका स्पाउस जो है वो इन बातों को समझता नहीं है। और बहुत से केसेस में तो लोगों को समझ ही नहीं आती या उनको रास्ता ही सही नहीं मिलता है, सही लोग नहीं मिलते हैं। और जब तक कुछ लोगों को समझ आती है बहुत देर हो चुकी होती है। उस वक्त तक या तो सारी ज़िंदगी गुजर गई होती है, तमाम अरमान रुल गए होते हैं, हर चीज़ हाथ से चली गई होती है। वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन इस केस में देखें, अगर स्पाउस को भी देखा जाए, उनके माइंड को सबसे पहले जब भी कोई मदर इन लॉ या इस तरह के जब हम केसेस सुनते हैं जिसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, उसका पहला काम यही होता है कि वो उस पर्सन के ब्रेन को कंट्रोल करे। जैसे ही पर्सन का ब्रेन कंट्रोल होगा, तमाम चीज़ें जो वो खुद करवाना चाहती है उस पर्सन से, इवन वो पर्सन उनके अगेंस्ट बात भी नहीं सुनेगा। ये इतनी स्वेयर किस्म की चीज़ें होती हैं। ऐसे पर्सन को कुछ भी समझाना बिल्कुल बेकार है। वो ऐसे ही है कि आप समझें एक बंदा जिसको कहते हैं ना सिहर की हालत में होता है, लाइक एन्चांटेड होता है। आप उसको जितना मर्जी कह लें, जैसे किसी की आइज़ के आगे आपने स्क्रीन लगा दी है ब्लैक कलर की, आप उसको जितना मर्जी कह लें कि आपकी सराउंडिंग में रोशनी है, वो इंसान वो रोशनी देख ही नहीं पाएगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअल चीज़ें, ये बेसिकली होता क्या है, ये इल्यूजन होता है। एक इल्यूजन आपके ऊपर क्रिएट कर दिया जाता है जिसकी वजह से आप लोग जो आपकी रियल रियलिटी होती है ना तो आप उसको देख पाते हैं, साथ ही साथ आपकी एनर्जी को, आपके चाक्रास को इस तरह से ब्लॉक किया जाता है कि आप चाह कर भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत से लोगों का कहना होता है कि हमारे माली हालात मुसलसल ख़राब हैं, हमें लॉसेस पे लॉसेस आ रहे हैं। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी ये माली हालत थोड़ी बेहतर हो जाए। देखिए, जब भी आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ की जाती है, मैं हमेशा क्लाइंट्स को बताती हूँ कि सबसे पहला काम आपका रास्ता बंद करना होता है। जब आपका कोई भी दुश्मन है, जब वो आपका रास्ता बंद करेगा, उसका मकसद यही होगा कि कभी भी आप इन चीज़ों से निकल ना पाएँ। क्योंकि जिस दिन आप इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, उस दिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप उस बंदे के लिए खड़ा करेंगे जिसने आपके साथ ये जुल्म किया है। तो सबसे पहले लोग ये करते हैं कि आपका दिमाग बंद करते हैं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कि रब्ता करते हैं, अपनी कंसल्टेशन करते हैं, अपना इन डेप्थ एनालिसिस करवाते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाते। उसकी रीज़न और कुछ नहीं होती, दो ही रीज़न्स होती हैं, या तो उनका बैड कार्मा होता है या फिर आप कह लें कि
ان کی خود کی جو ہے ول پاور ویک ہوتی ہے. بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس بات پہ کہ بھئی بیڈ کارما کیا ہے، گڈ کارما کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارا بیڈ کارما ہے. دیکھیں، ون آف دا ایزیسٹ ویز آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا گڈ کارما ہے کہ آپ کی لائف میں اگر آپ سوچیں گے آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ کی لائف میں کوئی ایسا پرسن آ جائے گا جو آپ کو ہیلپ کرے گا. اور ہیلپ سے مراد کوئی ایسا عام پرسن نہیں، سم ون ہو از ڈیوائن. جیسے میں بہت سے میرے کلائنٹس ہیں جن کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم بہت پریشان تھے، ہم نے رات کو اپنی پریئر کی، اس کے بعد دعا مانگی، ایون مڈ نائٹ پریئر کی، اور پھر جو ہے نا ایک دم آپ کی ویڈیوز سامنے آئیں اور آپ کو رابطہ کیا، اور ہمارے دل کو لگتا ہے کہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. سو سیم وے یہ آپ کا بیسکلی گڈ کارما ہوتا ہے. بیڈ کارما کیا ہے؟ آپ کسی کو رابطہ کرتے ہیں، کسی کو بھی آپ رابطہ کریں اور آپ کو کوئی بھی انسان صحیح راستہ دکھائے. فار ایگزامپل آپ کا کوئی ٹیچر ہے، کوئی پیرنٹس ہیں، کوئی فرینڈس ہیں، وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائیں، آپ کو بتائیں کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے. وہ انسان جو آپ کے لیے ویل وشر ہو اور آپ اس کے ساتھ یا تو اس کی بات کو نہ سمجھیں، نہ سنیں، یا وہ کمٹمنٹ پوری نہ کریں، تو آپ کے اوپر بیڈ کارما آتا ہے. اور بیڈ کارما کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ہر طرح کی لائف میں آپ کی بلاکیجز آئیں گی، چاہے لو لائف ہوگی، فائنانسز ہوں گے، ایون آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری فیملیز میں ایک ہی چیز ہوتی ہوگی، یا تو ڈیورسز ہوتی ہوں گی، یا پھر میل چائلڈ نہیں پیدا ہوتا ہوگا، یا پھر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بچے ہوتے ہوں گے، اسپیشلی جو کارما ہوتا ہے دیٹ از تھرو کڈس. جن لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، جن پیرنٹس کے جو کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، ویری لائکلی ان کا ہیوی کارما ہوتا ہے جو ان کے کڈس کے تھرو ان کو پے کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. سو کارما از لائک دس، ایک ایسی چیز جو آپ کو پکڑے رکھتا ہے، آپ کی لائف کو کنٹرول کرتا ہے. آپ اپنی طرف سے بہت سمارٹ ہوں گے، بہت انٹیلیجنٹ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کارما جو ہے آپ کی ڈیسٹنی کو پلے آؤٹ کر رہا ہوگا. جیسے اس کو اکثر کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تقدیر کہتے ہیں، لیکن کارما تقدیر سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اٹ از ایکچولی ایک ویٹ ہے جو آپ لے کر آئے ہیں اس دنیا میں. اب یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ وہ ویٹ اتار پاتے ہیں یا آپ اس ویٹ میں اور چیزیں ایڈ کرتے ہیں. بہت لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، میجورٹی آف پاپولیشن کو، کہ بھائی کس طرح سے اپنے کارما پہ کام کرنا ہے، کیا چیزیں ہم کریں گے تو ہماری ڈیسٹنی کھلے گی. سو فار دیٹ یو کین آلویز ہیو کارما ریڈنگس. آپ ہمیشہ کارما کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کروا سکتے ہیں اپنی، اس سے آپ کو جو ہے اچھا آئیڈیا مل جائے گا. ناؤ بیک ٹو دیٹ ویمنس کیس. خیر، اس عورت کے کیس میں جب کچھ چیزوں کو دیکھا گیا تو محسوس ہوا کہ نہ صرف اس کی مدر ان لا جو اس کے ان لاز ہیں، بلکہ کچھ اور بھی ایلیمنٹس ہیں جو کہ تمام لوگ مل کے یہ چیز چاہ رہے ہیں کہ یہ ہسبینڈ وائف کی آپس میں سپریشن ہو جائے. ایز اے رزلٹ منی کے حوالے سے گین ہوگا ان کے اپنے کچھ قریبی رشتہ داروں کو. سو دیٹس اے ویری نیسٹی گیم. بہت حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزیں کیوں کرتے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کی کانشینس کہاں چلی گئی ہے، لوگوں کو خوف کیوں نہیں آتا، لوگوں کو ریئلائزیشن کیوں نہیں ہوتی. دس از ویری ویری بیڈ اینڈ انیتھیکل. دین ون مور کیس وچ از آلسو ویری اسٹرینج، جس میں ایک کلائنٹ تھی جنہوں نے یو ایس اے سے رابطہ کیا لاسٹ ایئر اگست میں. ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں عجیب و غریب سی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ان کے گھر میں عجیب و غریب سی چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ چیزیں اسپیشلی تب سے سٹارٹ ہوئی ہیں جب سے ان کا پراپرٹی کا کوئی ایشو سٹارٹ ہوا ہے ان کے اپنے ہی انکل کے ساتھ. سو ان کا کہنا تھا کہ اب ان کے فادر کی طبیعت بالکل اچھی نہیں ہے، وہ دن بدن ویک ہوتے جا رہے ہیں، بیمار ہوتے جا رہے ہیں. اور ان کا کہنا تھا کہ ان کو شک پڑتا ہے کہ کوئی اسپریچول پرابلم ہے تو ان کو دیکھ کے بتایا جائے. جب دیکھا گیا تو پتہ لگا کہ ان کے فادر کے اوپر کسی نے کچھ اس طرح کا کیا تھا جس سے ان کی خدا نخواستہ جلدی وہ وفات پا جائیں. سو اینی وے اس وقت جو بھی ان کے لیے نیسیسری چیزیں تھیں امیڈیٹلی طور پہ وہ کی گئیں. بہرحال اور ان کے فادر بہت جلدی ریکوری کی سائڈ پہ چلے گئے، لیکن آفٹر لائک 2 months انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مزید جب پروٹیکشن نہیں لی جاتی ہے، اسپیشلی جب آپ کا انیمی ایکٹیو ہو، دین اوبویسلی بری چیزیں ہوتی ہیں. خیر انہوں نے پروٹیکشن جو تھی ودرا کر لی اکتوبر لاسٹ ایئر، اور ود ان اے منتھ ان کے جو ہے گھر میں ایک بہت انفارچونیٹ چیز ہو گئی. سو بات وہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد ان کے بھائی کے اوپر اس طرح کے اٹیکس ہوئے. ایز اے ریزلٹ ان کا بھائی مینٹل ہاسپٹل میں تھا. پہلے اس نے سوسائڈ کی اٹیمپٹ کی،
جب وہ سوسائڈ میں کامیاب نہیں ہوا اس کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوئے. انہوں نے ایز اے رزلٹ اس کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی کروایا. لیکن دن بدن ان کا بھائی بھی تیزی سے اپنی لاسٹ ڈیز کی طرف بڑھ رہا تھا. کچھ ہی مہینوں میں ان کے بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد ان کی مدر کی طبیعت خراب ہونے لگی اور بہت تیزی سے آپ ان کو کہہ لیں کہ وہ بھی ڈیتھ کی طرف بڑھ رہی تھیں. ان فیمیل نے ایک دو بار بیچ میں رابطہ کر کے یہ بات کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی. میں نے ان کو یہی بتایا دیکھیں ان چیزوں کا علاج تب تک نہیں ہے. آپ ٹیمپریری بینڈیج ضرور لگا سکتے ہیں لیکن جب تک آپ اس کا روٹ کاز نہیں نکالیں گے یہ جو بھی بری چیزیں ہیں یہ دن بدن آپ کی ان چیزوں کو آپ کے گھر کو کھا جائیں گی. ان کے کیس میں کچھ اس طرح کا کیا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں کہ ڈسٹرکشن آف انٹائر فیملی یا ایلیمینیشن. کسی نے گریڈ میں پیسے کی گریڈ میں یا ریونج میں یہ چیز کی تھی کہ یہ پوری کی پوری فیملی ختم ہو جائے تو اس کے بعد ان کے تمام ایسٹس تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے نام پہ آ جائیں گی. جب ان فیمیل نے فائنلی دوبارہ مجھے رابطہ کیا ان کے گھر میں سے 3 لوگ جو تھے آلریڈی جا چکے تھے اور اب صرف 2 لوگ باقی تھے اور وہ فیمیل بہت زیادہ ٹراما میں پین میں سیڈنس کی حالت میں تھی. اور ایک طرف وہ یہ کہتی تھی کہ آپ ہمیں سیو کریں, دوسری طرف وہ یہ کہتی تھی کہ جس نے بھی ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے کہ میں ان کو چھوڑوں گی نہیں. اتنے بڑے ڈیزاسٹر لوگ کر دیتے ہیں اور اگر آپ ان لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا دیکھیں ان کے چہرے دیکھیں تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ کوئی کس طرح اتنا بڑا ظلم کر سکتا ہے. اسی چیز کے ایکول ہے کہ آپ ناحق کسی کی جان لے رہے ہیں لیکن کرنے والوں کو یا کروانے والے کو بالکل ترس نہیں آتا اور وہ بالکل بے رحم ہو کر بے حس ہو کر یہ تمام چیزیں کرتے ہیں جیسے کہ وہ انٹائٹلڈ ہیں یہ تمام چیزیں حاصل کرنے پہ. لاسٹلی کچھ ینگ لڑکیاں ہیں جنہوں نے رابطہ کیا. ایک ینگ لڑکی تھی اس کا کہنا تھا کہ میرا کسی لڑکے سے بات چیت تھی اس کے بعد ہمارا تعلق بنا اور اس کے بعد لڑکے نے جس دن سے ہم کلوز ہوئے ہیں وہ لڑکا مجھے چھوڑ کے ہی چلا گیا ہے. سیم وے ایک اور کیس تھا جس میں لڑکی تھی اس کی انگیجمنٹ چلی لڑکے کے ساتھ 5 سال اور اسی میں وہ اس لڑکے کے کلوز بھی ہوئی آلموسٹ لائک کچھ ٹائم پہلے اور اس کے بعد سے ہے جو لڑکے نے اپنے موڈ چینج کرنا شروع کر دیا. لڑکی کا کہنا تھا کہ لڑکا پہلے بہت زیادہ لونگ اور کیئرنگ ہوتا تھا, میں روتی تھی تو اس کو فرق پڑتا تھا لیکن اب اس کو بالکل فرق نہیں پڑتا ہے اور بلکہ اس نے مجھے کہہ دیا کہ اب اللہ کی مرضی ہے تو نہیں ہو سکتا تم اس میں بھی جو ہے تم بھی اپنا کوئی اور دیکھ لو. اس کا کہنا تھا کہ میں کسی کو اپنے گھر میں یہ چیزیں شیئر نہیں کر سکتی ہوں لیکن آپ پلیز مجھے روٹ کاز بتائیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے, وہ ایک دم سے ایسے کیوں بدل گیا ہے اور میں کیا کر سکتی ہوں. ویری انفارچونیٹلی ایسے کیسز میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میل پارٹنر چیٹ کر رہا ہوتا ہے, لڑکی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور وہ چیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور چیٹنگ آپ کے پارٹنر کی اتنی ڈینجرس چیز ہے اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے اس چھوٹی سٹیج پہ تو کل کو یہ چیز بڑھ جائے گی. فار ایگزامپل اگر میرے پاس ایک فیمیل آئی تھی کچھ ماہ پہلے اور ان کا کہنا تھا کہ جی ہمارے کیس میں کوئی تھرڈ پارٹی ہے یا نہیں, ان کو دیکھ کے بتایا گیا جی ہاں تھرڈ پارٹی ہے لیکن ان کے کوئی لوکلی کوئی پرسن تھے جنہوں نے ان کو مس گائیڈ کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, ان کے ہسبینڈ بالکل ٹھیک ہیں, صرف ان کے ساتھ نظر ہے یا حسد ہے. اینی وے کچھ مہینے گزرے, انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتی تھیں. انہوں نے اوپنلی اپنا ریلیشن شپ اناؤنس کر دیا ہے اور اب میں بہت پریشان ہوں, اب میں کیا کروں. جو چیز اس ٹائم پہ اگر وہ روک لیتی ہیں شاید ان کی کاسٹ بہت کم آتی, ان کا ٹائم بہت کم لگتا اور ان کے ہسبینڈ کی جو فزیکل اور ایموشنل انوالومنٹ ہے اس سائڈ پہ نہ ہوتی. لیکن اب کیونکہ دیر ہو گئی تھی تو اس چیز کو انڈو کرنا بہت مشکل تھا. دیکھیں کوئی بھی انسان ہے, کسی بھی طرح کا انسان کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, اس انسان کے اس ایکسپیرینس کو اس کے دماغ سے ہٹانا پاسبل نہیں ہے انلیس آپ کسی کی میموری اریز کرتے ہیں یا ٹراماز اریز کرتے ہیں. یہ اٹ سیلف ایک بڑی ڈینجرس پریکٹس ہوتی ہے جس میں برین کے اوپر افیکٹ آ سکتا ہے. دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن ایٹ اینی کاسٹ. اسی لیے ہمیشہ یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پارٹنر چیٹنگ کی طرف جا رہا ہے یا تھرڈ پارٹی آ رہی ہے یا تھوڑا سا بھی اگر آپ کو چینجز فیل ہوتے ہیں, ہمیشہ ان چیزوں کو اسی وقت نوٹس کریں اور اس کے لیے کوئی ایکشن لیں. اپنے ریلیشن شپ میں اگر کوئی بیڈ انرجی ہے اس کو فوری طور پہ ایلیمنیٹ کروا لیں. اس چیز کا ویٹ مت کریں کہ کب آپ کے گھر کے ارد گرد جو آگ لگی آپ کے گھر کے اندر لگ جائے گی پھر آپ کیا کریں گے.
फिर चीज़ों को रिवर्स करना और मुश्किल हो जाता है, फिर कोई एक्शन लेना और मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि आजकल एक सोसाइटी इस तरह से बन गई है कि हर दूसरा बंदा चीट कर रहा है. एक्सेसिबिलिटी ऑफ फीमेल्स और मेल्स इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी आसान हो गई है कि कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट, कैरेक्टर की इन्वेस्टमेंट, बहुत सी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता, बल्कि हर बंदा शॉर्टकट्स चाहता है. सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी डेंजरस. ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बुरी तरह बाइट भी करते हैं. इन चीज़ों से दूर रहें, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं. किसी भी तरह का जो मेल है जो आपका हस्बैंड नहीं है उससे दूर रहें. किसी को भी अलाउ मत करें कि वो आपको टच करे, आपके पास आए, अनलेस वो आपका हस्बैंड है. ये चीज़ भी आपकी ब्यूटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. जितनी आपकी पकीज़ा आपका जिस्म और रूह होगा, उतनी अच्छी आपकी एनर्जी होगी. जितना गंदे आपके इनकाउंटर्स होंगे, उतनी गंदगी आपके वजूद में आएगी, और सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान करें. असली कुछ 2 केसेस थे मेरे रिमूवल के, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उनके अंदर आई इस लिहाज से कि रिमूवल तो सक्सेसफुली हो गया, लेकिन उनकी जो एनिमी थे वो इतने स्टबन एनिमीज़ थे. एक लड़की के केस में उसकी जो क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ, भाभी जो थी, उनकी पूरी फैमिली ही मैजिक करती थी. उनकी पूरी फैमिली ही विचक्राफ्ट के अंदर थी. तो उन्होंने उस बच्ची के ऊपर इतना विचक्राफ्ट किया. इवन उसका रिमूवल करने के बाद कुछ बेसिक लेवल्स की प्रोटेक्शन होती हैं, कुछ हाई लेवल की होती हैं. उसने कुछ बेसिक प्रोटेक्शन की थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश की. सेम वे एक और फीमेल क्लाइंट थी जिनका रिमूवल था, और उनके साथ भी ये चीज़ हुई कि उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई. अल्टीमेटली ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए फिर हायर लेवल की थोड़ी बड़ी प्रोटेक्शंस उनको रेकमेंड की जाती हैं, ताकि उनका ओरा कम्प्लीटली सील्ड रहे फ्रॉम द न्यू एनिमीज, नॉट फ्रॉम द ओल्ड वंस. कोई भी मेल है, हमेशा उसके एक्शंस की तरफ देखें कि वो एक्चुअली आपके लिए क्या कर रहा है, उसकी बातों पे ना आए. एक और मेरी क्लाइंट है जिसका कहना था कि वो बहुत कंफ्यूज्ड, उसको इतना ज़्यादा उस बंदे ने उसके साथ ब्रेन गेम्स खेली कि वो बहुत कंफ्यूज हो गई. एक तरफ वो उससे शादी की और रिलेशनशिप की बात करता है, जिस वक्त वो रिलेशनशिप और एंगेजमेंट या कोई भी बात करने पे आती है, उस वक्त वो बंदा उसको इग्नोर करता है, टालता है, लाइक सो मैनी थिंग्स. इससे होता ये है कि आपका ब्रेन इतना डैमेज हो जाता है कि आपको समझ ही नहीं आती है. अगर कोई लॉजिकल बंदा भी आपको कोई बात समझाए, वो भी आप लोगों के दिमाग के अंदर नहीं जाती है. सो ऐसे फजूल एनकाउंटर से दूर रहें. खामखा अपनी एनर्जी, अपनी ज़ात, ये तमाम चीज़ें फ़जूल लोगों पे वेस्ट मत करें. आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी मेल से बात ही करनी है, उसके बगैर आप लोगों का गुजारा नहीं है? या कौन सा ऐसा प्यार हो गया है जिसमें आपके लिए आप कहते हैं कि बस सब कुछ ख़त्म हो जाए, मैं अपना सब कुछ उस इंसान को दे दूं, और जो है ना अगला आपके साथ आपको सही तरीके से आपसे बात भी ना करे. तो ये चीज़ें जो हैं, दिस इज़ वेरी वेरी बैड. इन चीज़ों से दूर रहें. लास्टली कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके आप कहें कुछ रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ मामलात हैं. कई रिलेशनशिप उनका 2-3 साल से 4 साल 5 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, और रिगार्डलेस उन्होंने फिज़िकल एक्सेस दिया है अपने पार्टनर को या नहीं दिया है, उसके बावजूद जो है पार्टनर का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं है. इवन तो उन लोगों के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिसमें आप कहें पॉजिटिव और लविंग एनर्जी फ्लो करवाई जाती है, उसके बावजूद उन फीमेल्स का खुद का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो खुद ही सेल्फ सेबोटाज करके अपनी सेल्फ एस्टीम इतनी लो रखती हैं कि वो अपने कामों में खुद ही रुकावट बन जाती हैं. इसकी एक एग्जांपल रिसेंटली एक क्लाइंट की है जिसको एडवाइस किया गया था कि आपने हर तरह का एनकाउंटर उस इंसान से नहीं, किसी भी तरह का एनकाउंटर नहीं रखना है, बल्कि आपने उससे दूर रहना है, आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है. लेकिन उस इंसान ने एक आवाज़ उसको दी तो वो फ़ौरन जो है, जिसको कहते हैं उसकी हर बात का जवाब देने पे तैयार और उसके आगे जी हाँ करने पे तैयार. सो इस तरह फिर कामों का फ़ायदा नहीं होता है. देखें, जब आप लोग अपनी मर्जियां करते हैं, अपनी तरफ से चीज़ें बीच में करते हैं, तो फिर जो चीज़ें हम अचीव करना चाह रहे होते हैं वो चीज़ें वैसे नहीं आती. सेम वे एक क्लाइंट थी फीमेल जिसका कहना था कि हस्बैंड का रवैया अच्छा नहीं है.
ایون دو ان کے ریلیشنشپ میں اتنی لونگ انرجی فلو کی گئی، کچھ کیا گیا، اس کے باوجود جو ہے ان کا کہنا تھا کہ تھوڑا عرصہ ان کے ہسبینڈ ٹھیک رہے، لیکن اس کے بعد ان کا جو ہے ہسبینڈ کا بیہیویئر ان کا کہنا تھا چینج ہو گیا. اس کی ریزن جب دیکھا گیا ساری چیزوں کو تو پتہ چلا کہ وہ بجائے اپنے ہسبینڈ کی بیوی بننے کے وہ بلکہ ان کی مدر والا رول پلے کر رہی تھیں، کہ دن رات ان کی پیر دبا رہی ہیں، بچوں کی طرح ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہیں، اور پھر وہ ایٹ دا سیم ٹائم ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے ان کو وائف والا وہ دے. جب آپ خود ہی اپنے آپ کو پیارے نہیں کر رہی ہیں، جب آپ کی خود کی کوئی آپ دوسرے انسان کو موقع ہی نہیں دے رہی ہیں وہ آپ کو چیز کرے، آپ ہی ہر دوسرے پرسن کے پیچھے ہر وقت لگی رہتی ہیں، تو کس طرح کوئی انرجیٹکلی بھی آپ کے پاس آنا پسند کرے گا؟ بڑی سمپل سی چیز ہے، جتنا آپ کسی کو چیز کریں گے اتنا دوسرا پرسن جو ہے انوائے ہوتا ہے آپ کی پریزنس سے، اور وہ ڈسٹنس جو ہے مانگتا ہے. اگر آپ کسی کی پرسنل اسپیس میں گھسیں گے، اس کو بات بات پہ جو ہے نیگنگ کریں گے، کمپلین کریں گے، تو کیسے کوئی جو ہے کوئی بھی میل پسند کرے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے؟ سیم وے اگر آپ اس کی مدر بن جائیں گی وائف بننے کے علاوہ، تو پھر کیسے ہی ریلیشن شپ بیلنس ہو سکتا ہے؟ سو دیز تھنگز آر ویری انفارچونیٹ. بہت سی پھر اسی طرح ایک اور کلائنٹ ہے جس کا کہنا تھا کہ جو ہے میرا پارٹنر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، صحیح طرح بات نہیں کرتا. جب اس لڑکی اور اتنا کچھ اس کے کیس میں کیا گیا، جب اس کی لڑکی کی میں نے کنورسیشنز دیکھیں تب مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ کیا کر رہی ہے. ہر تھوڑے ٹائم بعد وہ لڑکی بہت بری طرح اسپائرل کر جاتی ہے، جس کی ریزن اس کے اپنے ٹراماز ہیں. اور جیسے ہی کوئی اسپائرل کرتا ہے، جب کوئی فیمیل کانفیڈنٹ نہیں رہتی، آپ اسپائرل کریں گے کسی کے سامنے، دوسرے کو پتہ چلے گا کہ آپ ویک ہے اور آپ اس کے کنٹرول میں ہیں، تو وہ آپ کی بات ہی کیوں سنے گا؟ اینی وے اس فیمیل کو کافی سمجھایا لڑکی کو، اور وہ ریلیٹیولی فار دا ٹائم بینگ بیٹر بھی ہوئی. لیکن اٹ از ون آف یہ کیسز ان چیزوں کی ایگزامپلس ہیں جس میں کلائنٹس خود اپنی رکاوٹ بن جاتے ہیں اپنے کام میں. خود ہی وہ تمام وہ چیزیں کریں گے جو ان کو ایڈوائز کی جاتی ہیں کہ آپ نے نہیں کرنی، غلط بیہیویئر رکھیں گے آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ. دیکھیں، ایک کمٹمنٹ آپ کے ساتھ کی جاتی ہے کہ آپ کے پارٹنر کو سافٹ کیا جائے گا، اچھا کیا جائے گا، لیکن آپ کو یہ اسکولنگ کرنا یا آپ کو یہ سمجھانا کہ آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے پارٹنر کے ساتھ، یہ اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو کسی طرح کی لیک ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، دین آپ لوگ سب سے پہلے بجائے دوسرے کے لیے کام کرنے کے، آپ پہلے اپنے بیہیویئرس کو ٹھیک کریں. کیونکہ میرا خیال ہے تیسرا چوتھا کیس ہے جو میں دیکھ رہی ہوں جس میں فیمیلز جو ہیں خود اپنے ہاتھوں سے ایسی چیزیں کر رہی ہیں جس میں دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور کچھ نہ ہو تو یہ فیمیلز یہ بھی کر رہی ہیں کہ وہ نیگیٹیوٹی مینیفیسٹ کرنے لگتی ہیں، نیگیٹیوٹی سوچتی ہیں، نیگیٹیو فیل کرتی ہیں، نیگیٹیو اسٹیٹ میں رہتی ہیں. جب آپ خود ڈاؤٹ کی اسٹیٹ میں ہیں، نیگیٹیو اسٹیٹ میں ہیں، تو آپ کبھی بھی کسی سے کوئی ہیلنگ ریسیو نہیں کر سکتے. دس از آلسو سائنٹیفک اینڈ انرجیٹک فیکٹ. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ اس کی دوائی میں بلیو نہیں کریں گے، آپ کو آرام نہیں آئے گا. سیم وے اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہی نیگیٹو ہے، آپ پازیٹیو چیزوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے، آپ کو اگر آپ کے بھلے کی کوئی چیزیں بتائی جاتی ہیں، آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے دنیا کی ہر چیز کرنے کو تیار ہیں، دین اوبویسلی ریزلٹس افیکٹ ہوتے ہیں. اس طرح سے ایفرٹ بھی ضائع ہوتی ہے. سو جو لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے، اگر آپ کو کوئی چیز بتائی جاتی ہے اس کے اوپر عمل کریں. بیچ میں اپنی کوئی جو ہے نا، جو آپ سمجھتے ہیں اپنی عقل سے کہ آپ بہت کچھ کرنے لگے ہیں، ایسا مت کریں. جو چیزیں ایڈوائز کی جاتی ہیں وہ کریں، اور ڈیفینیٹلی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. یہ بیہیویئرس کی چھوٹی چھوٹی چیز پہ پینک کر جانا، دوسرے پرسن نے ایسا کہہ دیا تو فوراً جو ہے آپ انسٹیبل ہو گئے، دیز تھنگز آر ویری رانگ. اس سے جو ہے آپ اپنا اورا ویک کرتے ہیں اور آپ خود ہی اپنے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں. سو پلیز اوائڈ دیز بیہیویئرس. اور نیکسٹ آپ کس بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہیں گے؟ اگر آپ کا کوئی ٹاپک ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کا لائف پارٹنر چوز کرنا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی سزا ہو سکتا ہے یا سب سے بڑی جزا ہو سکتا ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ شادی کرنے سے پہلے اپنے ڈیٹیلڈ ان چیزوں کو دیکھیں، اس کے بعد اپنے پارٹنر کو چوز کریں. جب بھی ہم کسی کی چیزوں کو دیکھتے ہیں ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ چیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا کل کو. سیکنڈلی اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہاں پہ فلاز ہیں یا کیا چیزیں ہیں، پھر بھی اگر آپ کو وہی بندہ پسند ہے تو ان چیزوں کی کم سے کم آپ ریکٹیفیکیشن کروا لیں، ریمیڈیز کروا لیں.
मे बी एट दिस स्टेज आप लोग समझें कि ये चीज़ें टू मच हैं या ये अननेसेसरी है या इन चीज़ों की अहमियत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों की कदर वो लोग जानते हैं जो कि इन शादी के प्रोसेस से गुजर चुके हैं, जिनको एक ऐसा स्पाउस मिला है जो कंपैटिबल नहीं है, और एज अ रिज़ल्ट जो है दे आर सफरिंग अ लॉट इन देयर लाइफ. सो हमेशा चीज़ों को बिगड़ने से पहले उनको पकड़ लें. थर्ड पार्टी मौजूद है तो उसके स्ट्रॉन्ग होने से पहले पकड़ें. अगर आपके असरात हैं तो उनके गहरे होने से पहले उनको पकड़ें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर से आप लोग एक्शन लेते हैं उतने ज़्यादा स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. For today, that's all from your beautiful, gorgeous host, Ramsha Chaudhary, signing off from Earth, Universe, everybody. Goodbye.